اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو آج ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 155، 1 ورس 1 ڈے، روز کی ایک آیت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کر کے جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور اس کو قبول فرمائے۔ تو بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفسیر کو۔ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے آیات کا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی جنہوں نے شہادت حق کا فریضہ سر انجام دینا ہے، اور بحیثیت مسلمان یہ سب پر ہی یہ فرض عائد ہوتا ہے، سب مسلمانوں پر۔ لیکن سورۃ آل عمران کی ایک آیت سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سب اگر یہ فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے تو ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے، ہر جگہ پر ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والی ہو۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اس معاملے میں آپ کو استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے کام لینا ہے۔ پھر کہا کہ جانوں کی قربانی بھی دینی پڑے گی، جو جانوں کی قربانی دیں گے ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا، ان کو کیا کہنا ہے؟ وہ زندہ ہیں، وہ اللہ کے پاس رزق پا رہی ہیں۔ اب آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا، بڑی ہی قابل غور آیت ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ آیت ایک حقیقت ہے۔ اس کے لیے خود کو، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو تیار رکھنا چاہیے۔ تو آپ لوگوں نے آیت کی تلاوت سنی ہے، آئیے اب آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے، اور اگر آپ پورا لیکچر سنیں گے تو پھر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، ہمارے لیے اس آیت کے اندر کیا اصول ہے، کیا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا اصول ہمیں ملتا ہے۔ آئیے آیت کو دیکھتے ہیں۔ اور لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم تم کو آزمائیں گے۔ یہاں پہ ترجمے میں ہی میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، والا، اس کو ہم پڑھیں گے والا، یہ لام کو جلدی پڑھ لیں گے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا بھی لمبا کریں گے نا، والا، تو میننگ بالکل چینج ہو جائے گا۔ اکثر ہم لوگ ایسی غلطیاں قرآن پڑھتے ہوئے کر جاتے ہیں، جہاں پہ لام کو بالکل شارٹ پڑھنا ہوتا ہے تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں۔ تو جہاں پہ اللہ نے کہا ہوا ہے نا کہ یہ کام ضرور کرو، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے یہ کام نہ کرو، تو میننگ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے، اور ثواب کمانے کے بجائے ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن جو ہے نا، اس کی تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا، اور پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قرآن کے اندر مسٹیکس ہیں، عربک آپ کو صحیح نہیں پڑھنی آتی، تو آپ خوبصورت قرات والے قاریوں کی قرات سنیں، جو اچھا قرآن پڑھتے ہیں آپ ان کو سنیں۔ قرآن کے بارے میں حکم بھی یہی ہے کہ جب تمہارے اوپر وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن تمہارے اوپر پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کے سنو۔ تو قرآن کے بارے میں یہ سننے کا حکم آتا ہے کہ اس کو سنیں، اس کی تلاوت کو سنیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ اس کو لام تاکید کہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی چیز سے، من الخوف، خوف میں سے، والجوع، بھوک، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی، والانفس، اور جانوں کی کمی، والثمرات، اور پھلوں کی کمی، وبشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انفارم کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں اطلاع دے دی ہے کہ بی پریپیئرڈ، کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا،
کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ عام طور پر ہم لوگ اس خوش فہمی میں اللہ کے دین کے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ انعامات سے نوازے گا، اللہ انعام و اکرام کی بارش کرے گا، ہم اللہ کے ہو رہے ہیں اور اللہ کے دین کو اپنا رہے ہیں، اور اللہ کے اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہم نے چونکہ سنبھالی ہے، اس قافلہ حق میں ہم شامل ہوئے ہیں، تو اب اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے رزق کی بارش کرے گا، اللہ ہمیں ہر طرح کے انعامات سے نوازے گا۔ ہاں، اللہ کی مدد آنے کا وعدہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ مشکلات آنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ضرور ضرور والا اور لا ضرور ضرور، نون ہم، یہ ضمیر کا ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب دیکھیں آزمائشیں جو آتی ہیں، مشکلات تو ہمارے لیے دنیا والے کھڑے کر رہے ہوتے ہیں، خوف میں ہمیں دنیا والے مبتلا کر رہے ہیں، جنگیں ہم پر دنیا والے مسلط کر رہے ہیں، باتیں ہمیں دنیا والے بنا رہے ہیں، مشکلات جتنی پیش آ رہی ہیں دنیا والے ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اپنا لاؤ لشکر لے کر آ جاتے ہیں، اور ہر طرح سے جو ہے وہ ہمیں ہمارا کانفیڈنس جو ہے اس کو لوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اپنی طرف اس کو کیوں منسوب کیا ہے؟ اللہ نے یہ ضرور کیا کہ یہ کیوں کہا کہ ہم ضرور آزمائیں گے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے یہ بات اپنی طرف منسوب کرنے کی؟ کیونکہ ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، ہم نے خود کو اللہ کے سپرد کیا ہوتا ہے، تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ ایک سمجھے ایک حوصلہ افزائی کی ہے کہ یہ جو مشکلات تمہیں آ رہی ہیں نا، جب تم یہ سوچو کہ تمہارے اللہ کی طرف سے ہیں تو تمہارے اندر حوصلہ، کریج، ہمت پیدا ہوگی ان کو برداشت کرنے کی، تو اسی لیے یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، یہ بلا ان کا لفظ جو ہے آزمائش، بلا آزمائش ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں آزمائشیں آئیں گی، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور جو یہ کہا گیا۔ اب دوسری بات جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ آزمائشیں ضرور آنی ہیں، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آزمانا ہے، ایک بہت بڑا مقصد دنیا کی نمائندگی دی ہے۔ آپ دیکھیں آنے والے وقتوں میں، ابھی تو مسلمان صرف عرب تک محدود تھے، لیکن آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں انہوں نے پوری دنیا کی امامت کی تھی۔ ہم پڑھتے ہیں حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے وہ اسلام آدھی دنیا پہ پھیل چکا تھا، اور حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک غیر مسلم نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایک اور عمر ہوتا تو وہ پوری دنیا کو فتح کر چکے ہوتے۔ اب جس امت نے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے، اللہ نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، اللہ نے ان کو اقوام عالم کی نمائندگی کے لیے چنا ہے، تو کیا اللہ آزمائے گا نہیں؟ آپ دیکھیں ہم ایک کپڑا خریدتے ہیں، ہم کپڑا خریدنے کے لیے پوچھیں گے اس کا رنگ تو نہیں اترتا، پھر ہم اس کو گھر لائیں گے، ہم اس کو دھو کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھیں گے پریس کیسے کرنا ہے، ہر طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک برتن جب بنایا جاتا ہے تو کتنے پروسیس سے گزارا جاتا ہے، پھر جا کے ہم اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور ایک اسٹوڈنٹ ہے، مطلب ایک انجینئر بننا ہے، تو انجینئر بننے کے لیے تب تک وہ کتنے پروسیس سے گزر کے آتا ہے، اس کی اسکولنگ اچھی ہونی چاہیے، اتنے مارکس ہونے چاہیے، پھر اسے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا، پھر اس کے اتنے اچھے گریڈز ہونے چاہیے، تو کتنے پروسیس سے گزرا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی جن لوگوں کو اپنے دین کی امامت کے لیے چننا ہوتا ہے، اللہ ان کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھٹی سے نکال کے پھر کندن بنا دیتا ہے، سونا بن جاتے ہیں جب وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں صحابہ اکرام کو دیکھیے آپ کہ اب تک وہ کتنے مراحل سے گزر چکے تھے، انہوں نے مکی دور کی طرف آ جائیں، کتنی مشکلات برداشت کی، جان اور مال کی قربانی دی، انہوں نے اپنی ماریں کھائیں، پھر اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد وہ مدینہ آئے، غزوہ بدر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، لیکن ابھی بھی عشق کے کتنے امتحان باقی تھے۔ غزوہ احد ہوئی، اور غزوہ احد کیسی تھی، حضرت حمزہ جیسے جلیل القدر صحابی شہید ہوئے، مسلمانوں کے بڑے ہی پیارے شہید ہو گئے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زحام آئے، پھر غزوہ احزاب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا گیا،
اور پھر کہا گیا اذا زاغت الابصار ولد القلوب الحناجر، جب آنکھیں جندیا رہی تھی اور دل تھوڑیوں تک آ گئے تھے، اتنا سخت وقت تھا وہ، اذا بلغت القلوب الحناجر، یہ آتا ہے اس کے بارے میں کہ جب دل تھوڑیوں تک پہنچ جائے تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، ایسا وقت پیش آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوری دنیا کی امامت، جتنا بڑا کام ہوگا، جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، جتنا بڑا منصب ہوگا، اتنی ہی بڑی آزمائش ہوگی، اتنی ہی بڑی آزمائشوں سے اس انسان کو گزارا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ لیکن اس آیت میں ساتھ ہی یہ جو کہا نا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف، اس کو کہا جاتا ہے مصائب خمسہ، 5 طرح کے مصائب جو ہیں وہ مومنین پہ آئیں گے کسی نہ کسی طرح سے، تو کہا کہ تھوڑی سی آزمائش تم پر ضرور آئے گی۔ اب اس میں تھوڑی تسلی دے دی گئی ہے کہ مشکل وقت آئے گا لیکن وہ گزر جائے گا، آزمائش آئے گی لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہے گی، وہ گزر جائے گی۔ اس میں حوصلہ ہے، تسلی ہے بِشَيْءٍ مِّن کے لفظ میں، اور آگے پھر ان مصائب کا ذکر ہوا ہے۔ وہ مصائب خمسہ کیا ہیں؟ اب ہم ایک ایک کر کے ان مصائب پہ بات کرتے ہیں کہ وہ مصائب کیا ہیں۔